اب وہ مولوی تو آپ سے کہے گا وہی تو کام ہم نے کیا ہے، رات میں ہم نے جاگا، قرآن کی تلاوت ہم نے کی، قبر میں جا کر کے ہم نے مغفرت مانگی، ہاں، اور ہم نے اپنے مردے بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اللہ سے بخشش مانگی، ہم نے یہی تو کیا ہے۔ غلط کون سا ہے؟ غلط کون سا ہے؟ قبرستان میں جانے کا حکم بھی ہے، قرآن پڑھنے کا حکم بھی ہے، اپنے مردوں کے لیے بخشش کرنے کا بھی حکم بھی ہے۔ اے مولانا یہ کون سا فتویٰ تم دے رہے ہو؟ تم بدعت بدعت کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ غلط کیوں کہہ رہے ہو؟ ہم جواب میں یہی کہیں گے، بتاؤ نبی کی مہر تو دکھاؤ، نبی اکرم کی زندگی گزری، کیا آپ نے 15 شعبان کو آپ نے یہ کام کیا ہے؟ 15 شعبان کی رات میں آپ کی زندگی میں جنت البقیع، اور جس کو بقیع غرقد کہا جاتا ہے، مسجد نبوی سے وہ قبرستان متصل ہے، بالکل جڑی ہوئی ہے۔ آپ اگر میدان، آپ اگر مسجد نبوی جائیں گے، مدینہ شریف جائیں گے، جب میں عمرہ کے لیے گیا تھا بالکل اسی قبرستان سے، مسجد جنت البقیع سے، اور اسی جنت البقیع سے سٹا ہوا میرا ہوٹل تھا، میرے ہوٹل سے وہ قبرستان نظر آیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی قبر بھی اسی قبرستان سے بالکل سٹا ہوا ہے، نبی اکرم کی قبر وہاں بھی موجود ہے، لیکن اسی قبرستان کے اندر 70,000 سے زائد صحابہ کرام مدفون ہیں۔ نبی اکرم نے اپنی زندگی میں کبھی اس قبرستان کے اندر کیا 15 شعبان کے اندر جا کر کی کیا دعائے مغفرت مانگی؟ جواب میں آئے گا نہیں۔ کیا صحابہ نے یہ کیا؟ جواب میں آئے گا نہیں۔ کیا تابعین نے یہ کیا؟ جواب میں آپ کو ملے گا نہیں۔ کیا قرآن کے اندر موجود ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ کیا حدیث کے اندر موجود ہے؟ بولے گا نہیں۔ پھر کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ میرے اماموں نے کہا ہے۔ اب ہم پوچھیں کیا امام ابو حنیفہ نے کہا ہے؟ جواب میں کہو گے نہیں۔ امام احمد نے کہا ہے؟ کہو گے نہیں۔ امام شافعی نے کہا ہے؟ کہو گے نہیں۔ امام مالک نے کہا ہے؟ کہو گے نہیں۔ کس نے کہا؟ ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے۔ تمہارے مولوی کی دلیل نہیں چلے گی میرے بھائیو، اگر چلے گی تو جناب محمد الرسول اللہ کی چلے گی، یعنی اس عبادت کو بھی ریجیکٹ کر دیا جائے گا جس عبادت میں جناب محمد الرسول اللہ کی مہر نہ ہو۔ اتنا اچھا کام کرنے کے بعد بھی اس کو بدعت قرار دیا گیا، اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ پوری رات جاگنے والا، قرآن پڑھنے والا، اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کرنے والا، اللہ کی قسم فجر کی آواز آذان سن کر کے بستر میں جا کر کے سو جاتا ہے، یہ کون سے مسلمان ہے؟ یہ بدعت ہے۔ اس کو نیک عمل کیسے کہہ سکتے ہو؟ نیک عمل وہی ہے جس نیک عمل پہ جناب محمد الرسول اللہ کی مہر لگی ہو۔ بہت پتے کی بات میں نے کہہ دی ہے، اس کو وائرل ضرور کرنا یوٹیوب والوں، ان کٹ ملاؤں کو سناؤ۔ نیک عمل کہتے ہیں یہ صحیح ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، نیک عمل اسی کو کہیں گے جس کے اندر مہر لگی ہو جناب محمد الرسول اللہ کی۔ نماز جیسی عبادت، اگر ابھی عشاء کی نماز آپ نے پڑھی 4 رکعت، اور آپ سوچیں گے مولوی صاحب میرے پاس پوری رات بچی ہوئی ہے، کیا کروں؟ کوئی کام ہی نہیں ہے، چلو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ 4 کی جگہ آپ 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، اور آپ کہیں مولوی صاحب نماز ہی تو ہے، میں نے رکعت ہی تو بڑھائی ہے، میں نے رکوع سجدہ اور قیام ہی تو میں نے بڑھایا ہے، کیا میں نے غلط کر دیا ہے؟ مجھے تو اور ثواب ملنا چاہیے۔ جواب نہیں آئے گا نہیں، تمہاری یہ نماز ایکسپٹ نہیں بلکہ ریجیکٹ ہوگی، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے، اللہ کی مدد چاہتے ہو تو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرو۔ نیک عمل آپ نے دیکھ لیا، ایمان کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ریاکاری نہیں۔ ایمان کے ساتھ کیا کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ کیا کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اندر جناب محمد رسول اللہ کی مہر ہونی چاہیے، تب وہ عمل نیک عمل کہلائے گا، ورنہ وہ عمل صالح نہیں کہلائے گا۔ یہ دوسرا کام کرنا ہوگا، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ نمبر 3، اللہ کی مدد چاہتے ہو تو تیسرا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ تیسرا کام کون سا کرنا ہے؟ تیسرا کام ہمیں اور آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ نماز کی پابندی۔ نماز پڑھو، اللہ کی مدد آئے گی۔
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے مسلمانوں تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو۔ جب کوئی معاملہ محمد رسول اللہ کے دور میں آیا اور نبی اکرم کو کوئی پریشانی ہوئی تو اللہ کے نبی سجدے میں چلے جایا کرتے تھے اور اللہ سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ پریشان ہیں، واٹس ایپ کی سٹیٹس کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں اس کو، فلسطین کا معاملہ یہاں اور وہاں شیئر کر رہے ہیں، بابری مسجد کا معاملہ اپنے دوستوں کو شیئر کر رہے ہیں۔ دعا کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو ایک وقت کی نماز نہ پڑھے، یہ کیا دعا مانگو اور اس کی دعا کو اللہ کیا سنے گا؟ اللہ اسی کی تو دعا سنے گا جو نماز کا پابند ہو، جو اللہ کو اللہ مانتا، اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہو۔ میرے بھائیو، نماز کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنے گا اور تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کہہ رہا میرے بندو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے میری مدد طلب کرو۔ نماز، یہ نماز نبیوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر، اور یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ کمی اسی نماز کی ہے، سب سے زیادہ۔ اور کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا اور پڑھنے والی سمجھتی میری لیے نماز تو ہے ہی نہیں، ہم کیوں پڑھیں نماز؟ نہیں، یہ نماز سب کے لیے ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہو، اس کے لیے نماز فرض ہے۔ نماز کالج میں پڑھنے والوں کے لیے، پڑھنے والیوں کے لیے، اسکولوں میں پڑھنے والوں اور پڑھنے والیوں کے لیے، کام کرنے والا ہوٹل میں، بزنس کرنے والا، رکشہ چلانے والوں کے لیے بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتا ہو مسلمان ہو تو اس کے لیے نماز فرض ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر وہ نماز کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتا ہو تو بیٹھے بیٹھے پڑھے، اور بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا ہو تو لیٹے لیٹے پڑھے، اور اگر لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہو اور آنکھ کے اشارے سے پڑھنے آتا ہو تو آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھے، پھر بھی نماز وہ پڑھے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے آخری عمر میں اور آخری وقت میں فرمایا تھا، او میرے صحابیوں، نماز کا خیال کرنا، نماز کسی بھی حال میں ترک مت کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ جنگ چل رہی ہو، میدان جنگ میں لوگ لڑ رہے ہو، ایسے وقت میں بھی آدھے لوگ جب نماز کا وقت ہو جائے تب بھی نماز پڑھے، اور آدھے لوگ میدان جنگ کے اندر جنگ لڑیں لیکن تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اور اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے نماز چھوڑنے والوں، چوراہوں میں بیٹھ کر کے نماز ترک کرنے والوں، بتاؤ اللہ تمہاری مدد کرے تو کیسے کرے؟ تمہارے اندر نماز نہیں ہے، تمہاری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، تمہارے بچے نمازی نہیں ہے، تمہارے شوہر نمازی نہیں ہے، تمہارے سماج کے لوگ نمازی نہیں ہے، تو اللہ تمہاری مدد کرے، اور تمہاری مدد کرے تو کیسے کرے؟ کیسے کہہ دیتے ہو کہ مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے اور بلڈوزر کے ذریعے سے